اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً چھینک آئی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے چھینک پر الحمدللہ فرمایا۔ چھینک آنا اچھی بات ہے، چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلے کے وقت نیز عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نومولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض کی چھینک انسان کے نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال طاعات نیز دنیاوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ اعمال میں چستی و نشاط کا سبب ہوتی ہے۔ دین اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اسلام انسان کو کامل و اکمل بنانے کے لیے ہر چھوٹے اور بڑے ادب سے اس کو آراستہ و مزین کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے انسانی ضروریات میں سے ہر ضرورت سے متعلق بہترین آداب و تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ من جملہ ان کے چھینک ہے، جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس کے آداب کو بھی بیان کیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم چھینک کے آداب کو معلوم کریں اور ان پر عمل کریں، چونکہ چھینک اللہ کی نعمت، صحت، تندرستی کی علامت، چستی اور نشاط کا سبب ہے۔ اس لیے چھینک آنے پر الحمدللہ کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے کو مستقل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے۔ سب سے پہلے انسان ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو اللہ نے آپ کی زبان سے الحمدللہ کو جاری فرما کر ساری انسانیت کے لیے ایک ادب قرار دیا۔ شریعت اسلامیہ نے بھی اس کو ادب بلکہ مستقل سنت قرار دیا ہے۔ چھینک کے آداب یہ ہیں کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ جب چھینکنے والا اپنی چھینک پر الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یرحمک اللہ کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ چھینکنے والا چھینک کے وقت اپنے چہرے کو کپڑے یا کم از کم ہاتھ سے ڈھانک لے تاکہ چھینک کے وقت ناک اور منہ سے نکلنے والی رزش سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نیز کھانے پینے کی چیزوں میں ناک اور منہ کی رطوبات نہ گریں۔ چھینک کے وقت اپنی آواز کو پست رکھے۔ آپ علیہ السلام چھینک کے وقت اپنے چہرے کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے تھے اور آواز کو پست کر لیا کرتے تھے۔ محرم عورتیں چھینک کر الحمدللہ کہیں تو محرم مردوں کے لیے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، نیز مرد محارم مرد کی چھینک کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ مسلمان بھائی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اس کا شرعی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہیں۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اگر دعوت دے تو قبول کرے، سلام کرے تو سلام کا جواب دے، چھینک پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ فتاوی ہندیہ میں یہی قول نقل کیا ہے، بعض علماء نے مستحب قرار دیا ہے، جمہور علماء کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔